اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا ثواب اور دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت سے کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے؟ علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراواں کے مالک کو کسی کو اللہ تعالیٰ محتاج کرتا ہے اور کسی کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ مال اللہ بہت دیتا ہے اور بعض مرتبہ مال لے کر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہ سارا کے سارا نظام اللہ کا ہی ہے، یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کرنے والے اللہ ہے، یہ تصرفات یہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآنی جملہ ہے، قرآنی دعا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اسے بھی گنگناتے رہنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہے اور انشاءاللہ اپنے وقت پر باقی رہنے والی نیکیوں میں امیجز بن کر بھی آ جاوے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ راضی کر بھی لے اور خوش کر بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔